مجلس کے 68ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ٹیپو سلطان کو مجاہد آزادی اور برطانوی سامراج کے خلاف لڑتے ہوئے شہید قرار دیا، جبکہ ساورکر پر تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ساورکر نے انگریزوں کو معافی نامے تحریر کیے تھے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے رحم کی بھیک نہیں مانگی بلکہ تلوار اٹھا کر آخری سانس تک مقابلہ کیا۔ انہوں نے سابق صدر APJ عبدالکلام کی کتاب ونگز آف فائر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے میزائل اور راکٹ ٹیکنالوجی کی بنیاد ٹیپو سلطان کے ابتدائی راکٹ نظام سے متاثر ہے، جبکہ بابائے قوم مہاتما گاندھی کے حوالے سے بیان کیا کہ انہوں نے ٹیپو سلطان کو ہندو مسلم اتحاد کی علامت قرار دیا تھا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی کے اس بیانات پر BJP کے قائدین نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ 99 میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی، انگریزوں سے لڑ کر ٹیپو کی شہادت ہوئی، جیل میں بیٹھ کر ٹیپو تمہارے ویر کی طرح 6 لو لیٹر نہیں لکھا انگریزوں کو میں معاف کر دو، تم جو بولے میں کرتا ہوں۔ ٹیپو تلوار لے کر اپنے ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے شہید ہو گیا، اور انگریزوں کو ٹیپو سے اتنا ڈر تھا کہ 1.5 گھنٹے تک ٹیپو کی لاش پڑی رہی۔ انگریزوں کی فوج کے گھیرے میں ٹیپو کی لاش ہے، مگر ڈر رہے تھے کہ اگر شیر اڑ گیا تو کیا ہوگا۔ جب جا کر دیکھے تو ٹیپو کا جسم گرم تھا۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے دیویندر فڈنویس صاحب کہ ٹیپو کی لاش کے پاس سے اس کے پاس سے انگوٹھی نکلی سونے کی، اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ رام۔ اس پر رام لکھا ہوا تھا۔ اور 2014 میں برطانیہ میں 1,40,000 پاؤنڈ میں اس کا حراج ہوا۔ کیا یہ بات جھوٹ ہے کہ APJ عبدالکلام نے اپنی کتاب ونگز آف فائر میں لکھا کہ بھارت موجودہ جو میزائل ٹیکنالوجی، راکٹ ٹیکنالوجی کو آج کر رہا ہے، وہ ٹیپو کے خوابوں کو ہم پورا کر رہے ہیں؟ APJ عبدالکلام تو آپ کے لیے ہیرو ہے نا، ہمارے لیے بھی ہے، مگر آپ کے لیے زیادہ ہیں۔ آپ تو بولتے نہیں ہر مسلمان APJ عبدالکلام کی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، میں خراب ہوں، وہ اچھے ہیں تو ان کی بات کو مان لو۔ ونگز آف فائر میں APJ عبدالکلام نے ٹیپو سلطان کا ذکر کیا۔ اچھا چلو یہ بھی مت مانو تو تم گاندھی کو مانتے نہیں مانتے، یا پھر تم گوڈسے کو مانتے، بولو ہم کو۔ گاندھی نے اپنی ینگ ایج میگزین میں لکھا کہ ٹیپو سلطان واز دا ایمبوڈیمنٹ آف ہندو مسلم یونٹی، یعنی وہ ٹیپو سلطان ہندو اور مسلمانوں میں محبت کا یکجائی تھا۔ اب کیا گاندھی کو جھوٹا بولیں گے؟ آپ میرے کو بول سکتے آپ؟ کیا ٹیپو سلطان نے سرینگری مٹھ میں فوج آئی تھی، کہاں سے آئی تھی؟ فڈنویس بولیں گے آپ کو، میں بولوں گا تو پھر فوج آ کر سونے کا ایک پتلا تھا اس مندر میں لوٹ کے لے کے چلے گئے، سارتا دیوی کا۔ ٹیپو نے وہاں پر مندر کو تعمیر کروایا، گرانٹ لکھے۔ 1791 جولائی 6 کو ٹیپو نے خط لکھا تھا میلکوٹے کو، میلکوٹے کی مندر کے بارے میں، اس میں لکھا گیا، آج بھی جا کر دیکھ سکتے۔ بادشاہ تھا ٹیپو، ٹیپو ڈیموکریٹ نہیں تھا۔ بادشاہ اور جمہوریت میں فرق ہوتا ہے، آپ اختلاف کرو ٹیپو سے، مگر یہ بولنا کہ نہیں ٹیپو اتنا دشمن تھا۔ ارے ہر بادشاہ کو صرف اپنی طاقت سے مطلب رہتا تھا، وہاں کا الیکشن تھا، ووٹ ڈالنے کا معیار تھا، کچھ نہیں تھا۔ مگر تاریخ کو اگر آپ توڑ موڑ کے پیش کریں گے تو یہ ذرا حقیقت کو پیش کرنا تھا۔ اور کیا یہ بات جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ بتاؤ۔ اپا جی رام کون تھے؟ ٹیپو سلطان کی فوج کے کمانڈر تھے۔ یہ بھی بولو اب جھوٹ ہے؟ ٹیپو سلطان کے ساتھ تھے یہ لوگ۔ ان کے ٹریجرر کون تھے؟ خازن کون تھے؟ کرشنا راؤ۔ تو
تو بی جے پی جو ہے اس طرح سے تاریخ کو پیش کرتی کہ نفرت پیدا کر دو، مگر بھارت کی پہلی سمویدھان کی کتاب میں ٹیپو کی فوٹو ہے یا نہیں بتا دو چلو۔ آپ کے خوابوں کا سفر مقدس اب پہلے سے زیادہ آرام دہ، منظم و پرسکون۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز حج 2026 کے لیے لائے ہے 15 دن اور 35 دن کے خصوصی 4 شاندار 5 سٹار سپر ڈیلکس، 4 سٹار سپر ڈیلکس اور 3 سٹار ڈیلکس نان شفٹنگ اور شفٹنگ پیکیجز۔ 3 سٹار پیکج 7,50,000 سے اور 5 سٹار 10,25,000 روپے سے شروعات۔ 21 مئی 2026 کو حیدرآباد سے جدہ روانگی۔ حرم شریف و حرم نبوی کے بہت قریب، پرسکون بہترین رہائش، کشادہ کمرے اور محبت بھری رہنمائی۔ مناسک حج کے 5 بابرکت دن، مینا، عرفات و مزدلفہ کے اے سی VIP ٹینٹس، بی کیٹیگری معلم کے تحت خصوصی انتظامات، ریٹرن ٹکٹ، 3 وقت کا انڈین کھانا، اسپیشل حج کٹ، زیارات، پاسپورٹ و لگیج بیگ، لمیٹڈ لانڈری، 5 لیٹر زمزم اور حج ویزا پلس انشورنس پیکج میں شامل۔ آج ہی اپنی سیٹ بک کرے، محدود نشتے۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس ان سائڈ دیوان دیوڑی، برانچ آفس بی سائڈ HP پیٹرول پمپ، لکڑی کا پل، حیدرآباد۔